حصول خوشنودی امام حسین علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ کور ہے اس کا؟ کور ہے اوپر؟ برائے تاجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ برائے حصول خوشنودی امیر ممکنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی السید البہی والسراج المضیء والکوكب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلى عطرته الطیبین الطاہرین المعصومین وعلى اصحابہ الذین شعبوا الدین، اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرما، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرما، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہو۔ اگر ہاتھ اٹھا سکیں اور آمین کہہ سکیں، میرے مالک تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا، اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز۔ میرے مالک ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا۔ میرے مالک ہم بیچاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ، دنیا کا کوئی بھی وہ شخص جو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے اور وہ انسانیت کی خدمت کر رہا ہے، میرا مالک اسے ناگہانی آفات، بلیات، مصیبتوں، مشکلات و حوادثات سے محفوظ فرما۔ آخری دو دعائیں اس امید پہ منگوا رہا ہوں کہ ہر وہ شخص آمین کہے گا جسے خدا نے آمین کہنے کی توفیق یا طاقت دی ہے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس قرۂ ارض پہ جہاں جہاں بھی وہ لوگ رہتے ہیں جن کی آنکھوں سے بیاد سید الشہداء اشک جاری رہتے ہیں، بالخصوص وہ تمام چہرے جو اس وقت اس فرش مجلس کی زینت ہیں، میرے مالک ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرما۔ آخری دعا ہے، تکلیف نہ سمجھیں تو آمین کہیے گا۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ طبیعتوں پہ بوجھ محسوس نہ کریں تو محمد و اہل بیت محمد پر ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت کریں۔ سامعین گرامی، اجازت ہے بات کا آغاز کی؟ میرے مولا آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ آپ لوگوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ آپ لوگوں کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے، اللہ عزاداری مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی کربلا والوں کی یاد کے چراغ روشن کرتے ہیں۔ طبیعت ہے نا آپ لوگوں کی؟ بات شروع کی جائے۔ آپ لوگ میرے مولا کے بہت اچھا پڑھنے والے ذاکرین کو سن چکے ہیں اور بہت اچھا پڑھنے والے ذاکرین کو بھی آپ لوگوں نے سننا ہے۔ میں طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوں اور دل چاہتا ہے کہ محمد و اہل بیت محمد کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت کے طور پر اپنے سر کو جھکا کر چند لمحے کربلا والوں کی یاد میں بسر کیا۔ پڑھنا کچھ اور تھا اور بانیان نے اپنی محبتوں کے سارے بے پناہ مجبور کیا کہ ہمیں شاعری سنائی جائے۔ مولا حسین جانتے ہیں، یہ بالکل ابھی ممبر پہ جس چیز کا انتخاب کیا ہے وہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ سامعین گرامی، ایک مصرع
शायरी भी इंशाल्लाह आपको अच्छी सुनाएंगे। एक मिसरा आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे सजदों को नूर देकर करम ये सज्जाद कर गए। बड़ी मेहरबानी। मैं आगाज़ मजलिस में दो बातें आप लोगों को बताता चलूँ। पहली बात तो यह है कि इस्लामाबाद से कबीर वाला बंदा अगर आता है ना तो कुछ सुनाने के लिए आता है, हक अदा करने के लिए आता है और दुआएं लेने के लिए। दूसरी बात यह है कि मैं बेचारा वो खुश नसीब नहीं हूँ जिसे आप लोग रोज़ रोज़ दस्तयाब हो। साल में एक आध बार ही आप लोगों के चेहरे की ज़ियारत होती है, तो एक आध बार ही कोशिश रहेगी कि वो बात की जाए जो आप लोग जाने के बाद भी दुआ करते हो। पहला मिसरा आपने जैसे भी सुना, आपकी मेहरबानी है। आप दूसरे मिसरे पे कम से कम इस चीज़ का एहसास रखिएगा कि इमाम हुसैन के घर में किसी का हक रखा नहीं जाता। अब आप लोग जहाँ जहाँ भी बैठे हैं, मैं आपको दूसरा मिसरा सुना रहा हूँ। ये वादा रहे कि मिसरे लखनऊ से चल के कबीर वाला तक आ गए हैं, देखते हैं कि यहाँ छोड़ के जाने हैं या आगे साथ लेकर जाने हैं। हमारे सजदों को नूर देकर करम ये सज्जाद कर गए हैं, हमारे घर के सभी मुसल्ले फलक के तारों से भर गए। बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी। हमारे सजदों को नूर देकर करम ये सज्जाद कर गए, हमारे घर के सभी मुसल्ले फलक के तारों से भर गए। काफिये सुनाए हैं आपको दो, कर गए हैं, मेहरबानी, भर गए हैं। कलमकार जब कलम चलाता है, ये कोई पेंटर जब कैनवस पे अपना बुर्रिश को रखता है, या हर वो शख्स जो किसी न किसी हवाले से आर्ट से ताल्लुक रखता है, वो किसी न किसी हवाले से आप लोगों को एक मंजर कशी ज़रूर दिखाता है। मैं तीसरा मिसरा आपके सामने रख रहा हूँ, आपने मिसरे का चलन देखना है। आपको मौला का वास्ता, जैसे मिसरा कहे वो करिएगा। बात मेरे कद से बड़ी है, ज़रा त्रीजे मिसरे ते मंजर कशी देखो। करम ये सज्जाद कर गए हैं, हमारे घर के सभी मुसल्ले फलक के तारों से भर गए हैं। और मिंबर पे माफ़ी मांग के कह रहा हूँ, ज़मीन करबो बला से उठकर अभी जो नेज़ों पे सर गए हैं। कर गए हैं, भर गए हैं। तीसरा काफिया दोहराइए, सर गए हैं। वो गए कहाँ हैं? कब्र की रात तक उस बंदे का लिए बास अस्करी पे एहसान होगा जिसे चौथा मिसरा समझ आया और वो बोला, मैं समझूंगा इस्लामाबाद से कबीर वाला आने का हक अदा हो गया चौथे मिसरे पे। तुम्हें मौला का वास्ता मेहमान समझ के मेरा हक न रखना। अगर बात बड़ी करूं तो मुझे दुआ ज़रूर करना। हमारे सजदों को नूर देकर करम ये सज्जाद कर गए हैं, हमारे घर के सभी मुसल्ले फलक के तारों से भर गए हैं। और मिंबर की कसम उठा के कह रहा हूँ, ज़मीन करबो बला से उठकर अभी जो नेज़ों पे सर गए हैं, यजीदियत को सजा सुनाने ये अपने मुजरिम के घर गए। मेरे मौला इन हाथों को सलामत रखें जो मुश्किल बात पे बुलंद हो गए। मेरे मौला इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमाएं। अपने हाथों को उठा के नारे हैदरी, मेरे मौला सलामत। जी बिस्मिल्लाह। दोबारा मैं सरकार मैं दोबारा पढ़। हमारे सजदों को नूर देकर करम ये सज्जाद कर गए, हमारे घर के सभी मुसल्ले फलक के तारों से भर गए। ज़मीन करबो बला से उठकर अभी जो नेज़ों पे सर गए। ये जो बुजुर्ग अभी खड़े हुए हैं ना, मैंने अभी तक अपनी ज़ाकरी सर्विस में कभी सफ़ेद रीश बुजुर्ग की आंख में आंख डाल के मजलिस नहीं पढ़ी। मैं कभी चिट्टी दाड़ी वाले ने नहीं आख्या कि मैं दाद दो। इमाम हुसैन दी कसम बावजू खलोता, नमाज पढ़ के आया न दूँ नमाज दी कसम चाह के आदा पिया। सफ़ेद बाल वो हैं जिनका हया वो ज़ात भी करती है। मैं तो उसका गुनाहगार सा बनता हूँ। उनके खड़ा होने का मकसद आप लोग ये समझे हैं कि शेर वात पढ़े,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਲੋਵਣ ਦਾ ਤਕਲੀਫ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜੇ ਐਡੀ ਜ਼ਈਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਇਤਨੇ ਜੋਸ਼ ਔਰ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਆਦੇ ਪਏ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਰਮੀਲੇ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਬਵੋ. میں شعر او پڑھ لگاتے ہیں نعرہ میں مصرع پڑھنا چاہ رہا ہوں. میں مصرع اور عمر منقبت گوئی میں چلو نازک ترین شعر تو نہیں کہتا لیکن میرے قد سے بڑا شعر ہے. جس دن سے شعر سن رہے ہو اس دن کی شاعری ایک طرف یہ مصرع ایک طرف. تمہیں مولا کا واسطہ میرا حق نہ رکھنا. کر گئے ہیں اب میں ان کی دعا کرنے پہ شعر پڑھ رہا ہوں. بھر گئے نہ میں ممبر کٹنا ہے نہ میں توڑے ہتھی پونا ہے. میں اوپنلی گل پہ کردا میں گل کرنی ہے تو ان چنگی لگے یا ماڑی لگے. میں نہیں چاہتا کہ ویڈیو ویکھ کے بندے بعد بھڑا آکھن کہ ممبر تے کے کر دے رہے. میری بات میں دم نظر آئے تو ضرور بولنا, بات میں دم نہ نظر آئے تو میں امام حسین کا واسطہ تم چپ بیٹھنا. میرا بھائی اب شعر سن. کر گئے ہیں جناب علی اصغر کی شان میں, بھر گئے ہیں سر گئے ہیں یزیدیت کو سزا سنانے, یہ اپنے مجرم کے گھر گئے ہیں. رکھ میرے سر پہ قرآن مصرع پڑھ رہا ہوں. چلی تبسم کی ضرب جس دم, یہ اپنے بابا سے بولے اصغر, یہ سارے غازی سے کیا لڑیں گے, یہ میرے ہنسنے سے مر گئے. جس کے ہاتھ امام, ہاں یہ حق ہے, جس کے ہاتھ امام حسین کی ملکیت ہے وہ بلند کر کے بولو حیدر حیدر. ایک کو بند کر میرے مولا صاحب. لطف آ رہا ہے پیچھے والوں کو, لطف آ رہا ہے یا مضمون بدلیں؟ مہربانی. آپ لوگوں کو بھی لطف آ رہا ہے؟ بور کر رہا ہوں تو بتائیے گا, چینج کر. کرم یہ سجاد کر گئے ہیں. لطف ہوندہ پہ ہے نا جناب. جے میرے تے راضی کھلے ہو تب بنام جناب زہرا, ایک دوئے نے ویکھے بغیر بیٹھے بیٹھے ایک ایک قدم اگاں آوئی. مطلب اے نہ ویکھیا ہے کہ میرے نال اللہ اگاں ودھیا ہوئی یا نہیں ودھیا. بنام جناب سیدہ, بنام جناب سیدہ. ہاں جی بات آگے بڑھائیں جناب. ہمارے سجدوں کو نور دے کر ایک ادھر تھوڑی جی گھٹ کریا. کرم یہ سجاد کر گئے ہمارے گھر کے سبھی اچھا میرے بھائیوں, مولا حسین گوائیں. آپ کو ایسا شعر سناتا ہوں, ایسا شعر سناتا ہوں, ہے بھی آپ جوانوں کے لیے جو اکثر نہیں پڑھتا. آپ لوگوں کے دامن میں یہ بات آ رہی ہے, اگر امام حسین کو یہی منظور ہے تو قبول کرنا, دامن پھیلانا. اچھی چیز دے کے جاؤں گا, وعدہ ہو گیا. شاعری حوالے سے کر گئے ہیں, بھر گئے ہیں, سر گئے ہیں, گھر گئے ہیں. چلی تبسم کی ضرب جس دم, یہ اپنے بابا سے بولے اصغر, یہ سارے غازی سے کیا لڑیں گے. میرے مولا توفیق مدحت سرائی بخشیے جناب علی اکبر, میں آپ کے چاہنے والوں کو فقط شعر سمجھا سکوں اور انشاءاللہ پھر ہر ہاتھ بلند ہوگا. آپ دیکھیے گا, بابا یہ سارے غازی سے کیا لڑیں گے, یہ میرے ہنسنے سے مر گئے ہیں. رکھ میرے سر پہ قرآن, حسین چہرہ سنوارنے میں انہیں ضرورت تھی آئینے کی, پھر اٹھا لی یوسف نے خاک ادھر کی جدھر سے اکبر گزر گئے. حضور مصرع پڑھا تھا آپ کے سامنے, میں 20 منٹ پڑھنا نہیں, میں 10 دفعہ کل ملا کے 20 منٹ. حسین چہرہ سنوارنے میں, پیچھے والے اپنے ہاتھ چاہ کے نعرہ حیدری. حسین چہرہ سنوارنے میں انہیں ضرورت تھی آئینے کی, اٹھا لی یوسف نے خاک ادھر کی جدھر سے اکبر. شاعری بھی ہو تو اچھی شاعری ہو. ہم نے ضرور کسی کو گالی دینی ہے, ہم نے ضرور ولگر پڑھنا ہے, ہم نے ضرور کسی آنے والے کا دل دکھانا ہے. میں تو کہتا ہوں محبتیں بانٹیے جتنا ہو سکتا ہے.
در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے دشمنی کا نہیں۔ گزارش ہوں راضی ہوں، گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں آپ کے سامنے کیا بات کرنا چاہ رہا ہوں؟ ہاں، پیچھے والوں کے لیے ایک شعر پڑھتا ہوں۔ یہ جتنے کونوں پہ پیچھے والے ہیں نا آپ لوگوں کی، آگے والے بھی میرے ساتھ ہیں لیکن پیچھے والوں کو بھی ساتھ ملانا۔ ویسے تو پیچھے والوں کو ساتھ ملانا غدیر خمس ہے، میرے رسول کی سنت ہے۔ کوئی نکی موٹی ہوں ہاں، کوئی یس نو کر چھوڑی کرو نال نال، میں گل کرو نا تھوڑی جی ہی شی اٹ کو نکی جی نال رلا چھوڑی کرو۔ گزارش کی ہے پیچھے والوں کو ساتھ ملانا میرے رسول کی سنت ہے۔ نہیں یقین آتا تو جس مولانا کو فالو کرتے ہیں، جس کو بھی جو بھی آپ کا آئیڈیل ہے اس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھئے گا کہ ایک ذاکر ہے جسے علی عباس عسکری کہتے ہیں، وہ آ کر یہ بات کر گیا تھا، کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، بات ویلڈ ہے یا نہیں ہے، ویریفائی کروا لیجئے گا کہ جس وقت 18ویں ذی الحجہ آئی تھی اور خم کا مقام آیا تھا، سوا نیزے پہ سورج تھا، میرے آقا انعامدار نے کیا فرمایا تھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ سلمان محمدی ذرا مجھے بتائیے سچویشن کیا چل رہی ہے؟ سرکار ہائے ہائے سواد سلمان صورتحال کیا ہے؟ سرکار صورتحال کیا ہونی ہے، گرمی ڈھیر ہے، کچھ اللہ کے بھگت جلد بازی میں بہت آگے نکل گئے ہیں، کچھ بہت پیچھے رہ گئے ہیں، کچھ ہمارے میرے بھیا ہاتھ کھولنا، اب غدیر کی طرف محفل جا رہی ہے تو ہاتھ بلند ہونے چاہیے کیونکہ غدیر کا تعلق ہی بلند ہاتھوں سے ہے۔ سرکار کچھ آگے نکل گئے، کچھ پیچھے رہ گئے اور کچھ ہمارے ساتھ ہیں۔ ایک بندہ اٹھ کے آکھے میں شیعہ ماد پترا، میں سواد نہیں آیا، میں ذاکری چھوڑ ویسا باقی جیڑا دوجا جیڑا بھی مکتب اسلامی تو ہے میرا مہمان ہے، میں احترام بھی کرے نا استقبال بھی کرے نا، شیعہ اٹھ کے آکھے سواد نہیں آیا میں تھائی ممبر چھوڑے سا۔ سرکار نے فرمایا کیا صورتحال ہے؟ سرکار کچھ آگے کچھ پیچھے کچھ ہمارے برابر میں ہے، سوا نیزے پہ سورج ہے، تازہ تازہ کٹنگ ہوئی ہے اور گرمی سے حالت خراب ہے سب کی۔ فرمایا سلمان ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے، میرے مولا حکم کریں، گل اوہی ہے ممبر کٹ کٹ کے بھی کراں، گل اوہی ہے توڑے کان نہیں سرگوشی بھی کراں، تو ان مولا دا واسطہ میری باڈی لینگویج نہیں ویکھنی، تسی گل فقط وصول کرے آئے، میرا قد چھوٹا وے گل وڈی ہے توڑا میرا وعدہ ہو گیا۔ سلمان ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے، میرے آقا حکم فرمائے میں حاضر ہوں۔ فرمایا سلمان ہائے ہائے ہائے، فرمایا سا حد چوے یار گل خدیر سے آ گئی ہے۔ فرمایا سلمان کام یہ کرنا ہے کہ جو آگے نکلے ہیں کارواں سے انہیں صدا دے کے خود بلا لو، وہ جن پہ خطرہ ہے بھاگنے کا تو ان کے پالان ہی اٹھا لو۔ یہ یہاں سے ہاتھ نہیں اٹھے، جن کے ہاتھوں کی ملکیت مولا حسین کے پاس ہے، مل کے بولو حیدر حیدر سلامت۔ جو آگے نکلے ہیں کارواں سے، جو آگے نکلے ہیں کارواں سے انہیں صدا دے کے خود بلا لو۔ ارے مسکرائیے تو صحیح۔ جو آگے نکلے ہیں کارواں سے انہیں صدا دے کے خود بلا لو۔ ابھی تک کہاں تھے آپ؟ جو آگے نکلے ہیں کارواں سے انہیں صدا دے کے خود بلا لو۔ یہاں تھے لیکن یہاں نہیں تھے۔ جو آگے نکلے ہیں کارواں سے انہیں صدا دے کے خود بلا لو، وہ جن پہ خطرہ ہے بھاگنے کا تو ان کے پالان پلان۔ میرے آقا نامدار سے اچھی مینجمنٹ کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ سرکار پالان اٹھا کے کرنا کیا ہے؟ فرمایا پالانوں کے بغیر یہ پیدل سفر تو کر نہیں سکتے، گرمی ڈھیر ہے اور مشیت الہی نے انہیں پابند کر دیا ہے۔ مجھے کہا ہے شعر پڑھنے کے لیے تو اپنے مجمع سے کہیے گا مجھے قیمت دیں۔ بھلے مسکرائیں علی والے، داد کون مانگ رہے ہیں؟ ایک باری بھی لفظ داد آکھیا وے، مسکراؤ تو قیمت دیو، علی والا مسکرا دے اور کیا چاہیے دے، بخشش دا سامان تو ہو گیا، مسکرا بھی نہ ہو سکتے میں غدیر خم پہ پڑھ دا۔ سرکار پالان لے لیے اب کیا مینجمنٹ، پالان لے لیے اب کیا کروں؟ فرمایا پھر ان کے پالانوں پہ کھڑا ہو کر حق کی پہلی اذان دینا، نہ ایسا ہو کہ یہ بھاگ جائیں بخن کہیں تو پلان دینا۔ غدیر کا منظرنامہ آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں، نہ ایسا ہو کہ یہ بھاگ جائیں بخن کہیں تو۔ اب آپ لوگوں نے میری مدد کرنی ہے، محفل ذرا سی اوپر جا رہی ہے، اب یہاں سے محفل جو ہے نا اس کو پر لگنے والے ہیں،
اور محفل جو ہے آپ یقین کریں فضائے نجف اشرف میں پرواز کرے گی. آپ لوگوں نے میرا ساتھ دینا. نہ ایسا ہو کہ یہ بھاگ جائیں بخن، میں مقررہ وقت پہ ممبر چھوڑ دوں گا. نہ ایسا ہو کہ یہ بھاگ جائیں بخن کہیں تو پلان دینا. 1.25 لاکھ پالان اکٹھے، راؤنڈ اباؤٹ 1.25 لاکھ کی تعداد بنتی تھی اس وقت جو حجاج کرام تھے ان کی. پالان اکٹھے ہو گئے. پالانوں کے اوپر میرے آقا نامدار تشریف فرماؤ. یہ وہ ٹائم ہے جب میرے آقا اکیلے ہیں. ابھی پالانوں کے ممبر پہ دوسرا چہرہ نہیں آئے. ابھی میرے آقا نامدار اکیلے ہیں. میں آپ کو غدیر کا منظرنامہ سنانا چاہتا ہوں. جناب سلمان محمدی نے پالانوں کا ممبر بنایا. میرے آقا نامدار پالانوں کے ممبر پہ تشریف لے. 8 لائنیں 10 لائنیں یا 20 لائنیں جتنے مصرے بھی پڑھوں پچھلوں کی چھٹی ہے. آخری مصرع ضائع کرنے کی گنجائش نہیں ہے. میں فقط اور فقط اس انتظار میں ہوں کہ میرے مولا حسین علیہ السلام کے نہایت محترم ترین مدحت سرا، بہت بہت محترم داستان نوا، بہت محترم قصہ گو، ذاکر اہل بیت امام زمانہ علیہ السلام ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں. جناب ملک علی رضا کھوکھر صاحب تشریف لے آئے. ان سے بھی اجازت طلب کر رہا ہوں. عزاداران سید الشہداء سے بھی اجازت طلب کر رہا ہوں. میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ محفل ذرا سی اوپر کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں. آپ لوگوں نے میرے ساتھ تعاون کرنا ہے اور میں ایک ہاتھ مانگ رہا ہوں. وہ ایک ہاتھ آپ نے بلند کرنا ہے. بھلے غدیر میں میرے نبی نے دونوں بلند کر دیے تھے. اب ایک میں منظرنامہ سنانا چاہ رہا ہوں. ایک منظرنامہ جناب ملک علی رضا کھوکھر صاحب کو آپ ذاکر کی نیت سے دیکھتے ہیں. میں انہیں انکل کہتا ہوں. یہ لائر بھی ہیں، یہ ذاکر بھی ہیں. یہ دو حوالوں سے جانتے ہیں کہ بات کرنے کا ڈھنگ کیا ہوتا ہے. میں بیچارہ تو بولنا بھی نہیں جانتا، لیکن ایک ڈائلاگ ڈیلیوری ہے. آپ نے مجھے 10ویں مصرے تک پہنچانا ہے. پھر راہ جانے تے شاہ جانے. پالانوں کے ممبر پہ میرے آقا تشریف لے گئے. ہوا کیا؟ رکھ میرے سر پہ قرآن. غدیر خم ہے نگاہ گم ہے تنا ہے سورج کا شامیانہ. کناتے کو سے خدا نے بھیجی بنا خطابت نے تانا بانا. گلوں نے خوشبو لٹائی ہر سو پہن کے انداز دل برانہ. شفق میں شوخی دھنک میں دھن دھن چھنک میں چھن چھن کا ہر فسانہ. ولا کی بستی ہے مستی مستی مگر نہ سستی نہ آمیانہ. وہ جس نے پی لی ولا کی مستی تو راز خم بھی اسی نے جانا. دنیا حیران و پریشان تھی دھوپ میں کھڑا کر کے ہمیں کریں گے کیا. کہا نبی نے اے جان نثارو علی کو میرے قریب لانا. کہا نبی نے اے جان نثارو، کہا نبی نے. اتو ہاتھ نہیں اٹھے، یہاں سے ہاتھ نہیں اٹھے. میں غدیر پڑھ رہا ہوں، ممبر ایسے چھوڑنے لگا ہوں خدا کی قسم دکھ لگے گا. میں سارا ریپیٹ کر رہا ہوں. آخری مصرے پہ ہاتھ کوئی ایسا نہ ہو جو ان سے مانگ کے کھاتا ہو اور بلند نہ ہو. میں لڑنے نہیں آیا، میں بات کرنے آیا ہوں. بیچارہ مولا کا واسطہ بنتا نہیں ہے. میں ٹوٹا ہوا دل لے کے جاؤں. آپ کی میزبانی پہ حرف ہے، مجھے ہر ہاتھ بلند چاہیے. میں مصرے دہرا رہا ہوں. غدیر میں ہوا کیا؟ رکھ میرے سر پہ قرآن. غدیر خم ہے نگاہ گم ہے تنا ہے سورج کا شامیانہ. کناتے کو سے خدا نے بھیجی بنا خطابت نے تانا بانا. گلوں نے خوشبو لٹائی ہر سو پہن کے انداز دل برانا. شفق میں شوخی دھنک میں دھن دھن چھنک میں چھن چھن کا ہر فسانہ. ولا کی بستی ہے مستی مستی مگر نہ سستی نہ آمیانہ. وہ جس نے پی لی ولا کی مستی تو راز خم بھی اسی نے جانا. کہا نبی نے اے جان نثارو علی کو میرے قریب لانا. ہجوم خم سے حضور تم سے ہے آج ہم نے یہ کہلوانا. علی کا بازو بنے ترازو تو لے گا خلقت کا آب تانا. اور تیرے بس میں ہی نہیں تو علی عباس عسکری کو داد دے. دعا تیرے بس میں ہے وہ دے. اور میں جا انکل رضا اشارہ اشارہ اشارہ. کہا نبی نے اے جان نثارو علی کو میرے قریب لانا. رکھ میرے سر پہ قرآن. پھر ہوا کیا ہے؟ مصرع پڑھ رہا ہوں. وہ ساز بن کے سروں سے چھن کے ہوا کا صحرا میں سنسنانا. بڑا ہی رنگین لگ رہا تھا کسی کے جلنے پہ مسکرانا. میرے مولا صاحب وہ ساز بن کے اتنی محنت تو بعد ایڈی نفیس داد تیری. وہ ساز بن کے سروں سے چھن کے. فیض نے کہا تھا بول کے لب آزاد ہیں تیرے. وہ ساز بن کے سروں سے چھن کے ہوا کا صحرا میں سنسنانا.
بہت ہی رنگین لگ رہا تھا کسی کے جلنے پہ مسکرایا. دو مصرے اور پڑھ لوں پھر مصائب پڑھتا ہوں اور ممبر اپنے بڑوں کو دیتا ہوں. بہت ہی رنگین لگ رہا تھا کسی کے جلنے پہ. سامعین گرامی غدیر خم پہ کون جلا؟ بھائی سبحان اللہ. کون مسکرایا؟ عزت حسین کی قسم ہے میں نہیں جانتا. ارے مصرع خود بتائے گا کہ اس میں کیا ہے. کون کتنا، جناب ناظم ممبر، کون کتنا جلا، کون مسکرایا، میں کیا جانوں. لیکن ان علمین کی قسم ہے نجس قدم. سنیے مصرع، نجس قدم رہے مہلت پہ موڑتا ہی نہیں، خدا غدیر کے دشمن کو چھوڑتا ہی نہیں. نجس قدم رہے مہلت پہ موڑتا ہی نہیں، خدا غدیر کے دشمن کو، خدا غدیر کے دشمن کو. دو مصرے اور نہ پڑھ چھوڑوں، میرا جی چاہ رہا ہے، آپ اچھا سن رہے ہیں تو میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ کو ایسے ایک دو شعر اور سنا. نجس قدم رہے مہلت پہ موڑتا ہی نہیں، خدا غدیر کے دشمن. مرزا غالب نے نا ایک، مرزا غالب نے جان دے ہو نا، مرزا غالب ہوا جی شعر اندی تشریح نہ کرو تو جناب دا میٹرک نہیں ہوگا. مرزا غالب کی ایک بڑی مشہور زمانہ غزل تھی، کل کے لیے کراج نہ خست شراب میں، یہ سوئے زن ہے ساقی یہ کوثر کے باب میں. میرے بھائیو ایک لفظ ہے ندیم. ندیم کہتے ہیں جگری دوست، بیسٹ فرینڈ کو. ایک لفظ ہے دوست، آپ سمجھتے ہیں دوست. دوست سے مراد اللہ. ندیم دوست یعنی اللہ کا پیارا. اور اس تو ڈھیر تشریح کریں تو شعر مٹی ہو ویسی. کہتا ہے غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی بو ترا. اتنا ہی سمجھایا جا سکتا. اور خدا کی قسم غالب جو شعر آج سے 250 سال پہلے کہہ گئے وہ آج کہتے تو پکڑے جاتے، لیکن پکڑا جاتا تو پھر پکڑا جاتا. اسے کس چیز کی ٹینشن تھی؟ وہ صرف نام کا غالب نہیں تھا، وہ ویسے بھی غالب تھا. خدا کی قسم کبھی کبھی امام حسین ایسے نواز دیتے ہیں جناب حبیب رضا صاحب کے پاس. کل ان دو مصروں پہ ہی مجمع کھڑا ہو گیا. غالب اتنا سیدھا سادہ بندہ ہے، تسی وچ بھرے پنچایت تے ڈیرے دار لوگ بیٹھے ہو، بڑے بڑے مقدمے تواڈے کول مک دین، تسی ایڈا سیدھا کوئی بندہ ویکھیا وے جہدا گھر مسجد دے نال ہے، مسجد دے گواہ دا گھر ہے. تو شعر لکھدا پیا، مسجد کے زیر سایہ ایک گھر بنا لیا ہے، ایک بندہ ایک کمینہ ہمسایہ خدا ہے. اچھا قرآن دی قسم ہے ہونے تک تو سب تو سوادی دا دے ہی آئی تو جو لطف تواڈے اس تبصرے دا آیا وے نا وہ ہونے تک نہیں ہے. مسجد کے زیر سایہ میرے بھائی، وہ محلہ بلی مارا گلی قاسم جان پرانی دہلی چاندنی چوک میں، جو غالب کا آخری 8 سال جس میں اس نے لوہاروں کی حویلی میں گزارے، وہ مسجد کے ساتھ تھا. غالب نے جناب غزل کہہ دی، مشغول حق ہوں بندگی بو ترا. مفتی بھوپال اس کڈ مارے فتویٰ. اس نے کہا غالب جہنمی تو پہلے سے ہی تھا، لیکن یہ علی کی بندگی والا شعر لکھ کے تو نے جہنم پکی کر لی، تو نے شرک کیا. جو جواب آج سے 250 سال پہلے مرزا اسد اللہ خان بیگ نے مفتی کو دیا وہ میں آج بھی جرت نہیں کر سکتا. غالب اتنا بڑا عاشق علی تھا، اس نے جو لفظ لکھ دے، مفتی وہ ہوتا ہے جو فتویٰ دیتا ہے. انکل علی رضا علامہ نقن، جناب ملک صاحب علامہ نقن علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ جنت جہنم جو ہے یہ بانٹنا خدا کا کام تھا، مفتیوں نے اپنی جیب میں ڈال دیا. یہ جہاں جاتے ہیں کسی کو جنت دیتے ہیں، یہ جہاں جاتے ہیں کسی کو جہنمی لکھ دیتے ہیں. مفتی آکھیا غالب تو جہنمی ہے، غالب آکھیا جے تیرے آکھن نال جہنم لبھدی ہے تو میں نے بھی قبول ہے.
میں غالب دیتا ہوں 2 مصرے پہ سنے نا. ان مصروں میں ایک لفظ آ رہا ہے ایندھن. ایندھن اردو زبان میں ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے آگ جلائی جاتی. کپڑا، لکڑی، ٹیشو پیپر، پیٹرول، جو شے بھی ہوئے، ایندھن ہر اس چیز کو، یہ لٹریچر کی یہ باریکی دیکھ کے جائیے گا، ایندھن ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس سے آگ جلائی جاتی ہے. آگ جلانا اور ہوتا ہے، آگ لگانا اور ہوتا ہے. جن جن چیزوں سے آگ جلائی جائے اس سے کہتے ہیں ایندھن. جس تسی بالن نہیں سٹ دے، پنجابی چ بالن آ دیو نا، اردو میں کہتے ہیں ایندھن. ہاتھ مولا کا واسطہ کوئی نیچے نہ رہے. مجھے 2 منٹ اس کے بعد مصائب پڑھنا ہے. ممبر میں اپنے بڑوں کے حوالے کر رہا ہوں. بندہ ہے ہی نہیں خدا کی قسم جو میرے مولا علی سے مانگ کے کھاتا اور ہاتھ اٹھا کر انہیں سلام نہیں کر سکتا. غالب نے کہا مفتی تو نے کہا جہنمی، تو پھر ٹھیک ہے میں بھی جہنمی، لیکن مفتی میں بھی دعا مانگ رہا ہوں میرے اللہ ایندھن بنا دے. ارے ایندھن بنا دے مجھ کو جہنم کا اے خدا، میں دشمن علی کا کلیجہ جلا سکوں. راضی رہیے میرے مولا آپ کو سلام. سامعین گرامی، سامعین گرامی، بس 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 ایندھن بنا دے مجھ کو جہنم کا ہے خدا. اچھا ایندھن بنا، پہلے 2 مصروں پہ بحثیں ہیں نا وہ دبا کی، اس لیے ورنہ مجھے چاروں آتے ہیں. ایندھن بنا دے مجھ کو جہنم کا ہے خدا، میں دشمن علی کا کلیجہ جلا. سامعین گرامی، بانیان مجلس نے جو صف ماتم بچھائی ہے اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ مستورات کے مجمع میں ایک ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی ماں اپنے بچوں کا پرسہ وصول کرنے کے لیے تشریف فرما ہے. بہت ہی اچھا مصائب پڑھ گئے ہیں جناب جلیس کاظمی صاحب، بہت طولانی جناب سکینہ صلاۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کر گئے، اور کیا پیارے انداز میں کر گئے خدا کی قسم. بابا حسنین اکبر کے مصرے ہیں، پڑھ گئے ہیں وہ جناب سکینہ میرے لبوں پہ آ گئے. بابا حسنین اکبر فرماتے ہیں کہ شام کے جو لوگ تھے نا، سپاہ شام یا قاتلان حسین، انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی لیکن وہ حد صبر سکینہ نہ پا سکے. چلیں 2 شعر میر انیس کے سنیے. خدا سخن، میں کہتا ہوں پتہ نہیں کتنے اجلاس اور کتنے سیمینار بیٹھ جائیں، میر انیس کے ان 2 مصروں پہ بات چلتی رہے، پھر چلتی رہے، پھر چلتی رہے، بات ختم ہی نہ ہو. میر انیس نے اس کلام کا مطلع اتنا بڑا کہہ دیا. نقطہ مرکز میرا مطلع نہیں ہے، مجھے مصائب کے اگلے 2 شعر آپ کو سنانے ہیں، لیکن اس کو بھی جی لگا کے سنیے گا. فرماتے ہیں تصور میں تصویر جاں کھینچتے ہیں، شبیہ امام زماں کھینچتے ہیں، پکاری سکینہ دہائی ہے بابا، ستمگر میری بالیاں کھینچتے ہیں. کیا بات، آپ کی کیا کہنا. 2 روایات پڑھوں گا. میں نے مصائب شروع تو جناب سیدہ بڑی بی بی کے حوالے سے کیا تھا، انہی کا ذکر کر کے، لیکن اب بات چل پڑی ہے تو اسی چھوٹی بی بی پہ مجھ سے 2 روایات تبرکن سن لی. سامعین گرامی، میں امام حسین کے ممبر پہ کھڑا ہوں، میرے مولا جانتے ہیں اوپر خدا نیچے قبر. مولا ابھی سزا دیں اگر کوئی ٹارگٹ لے کے ممبر پہ آتا ہوں. آپ نے ایک آنسو میرے دامن میں ڈالنا ہے، جو میری بخشش کا سامان ہوگا میں آپ کی زحمتیں تمام کر دوں گا. مجھے تبرکن 2 روایات پڑھنی ہے. سامعین گرامی، 2 اولادیں تھیں امام حسین کی جو کربلا سے بچ گئیں. ایک سید سجاد اور ایک 4 سال کی بیٹی. ذرا سارے مل کے ایک بار ہائے کریں نا مولا کا واسطہ. اتنا جو بڑا مجمع بیٹھا ہے، میں قیامت آمیز جملہ کہنے لگوں تو جملے کے استقبال میں آپ لوگ ہائے کریں گے، لیکن یہ بات یاد رہے اس وقت بھی اس مجلس میں کتنی ایسی بہنیں پردے میں بیٹھی ہیں جنہیں یہ مان ہے کہ مجلس ختم ہونی ہے،
اور ہمیں ہمارے بھائیوں نے گھر چھوڑ کے میں ابھی کھڑے کر دوں کتنے ایسے بھائی ہیں، سر اٹھاؤ میرے بھائیوں، جنہوں نے باہر ایک جگہ پہ کھڑے ہونا ہے، شام ہونے والی ہے، بہن نے چل کے جو جگہ مخصوص مقرر ہے نا کہ مجلس کے بعد یہاں ملنا ہے، بہن چل کے بھائی کے پاس آئے گی پردے سے نکل کے، بھائی بہن کو ساتھ لے کر جتنا جلدی ہو سکے اندھیرا ہونے سے پہلے گھر پہنچائے گا۔ بہنیں مان رکھ کے بیٹھی ہیں کہ بھائی ساتھ آئے ہیں، بھائی ذمہ دار بن کے بیٹھے ہیں کہ بہنوں کو گھر چھوڑنا ہے۔ میں اسے شیعہ تو نہیں مانتا جو ہائے نہ کرے، باقی جو بھی ہے میرا مہمان ہے، رکھ میرے سر پہ قرآن۔ تاریخ کہتی ہے اولادیں تو 2 بچی تھیں، 1600 میل کے سفر میں بابا کے قاتل جب بھی تماچا مارتے تھے شکوہ نہیں کرتی تھی بھائی کے زنجیر ہلا کر، فقط اتنا کہتی تھی سجاد ہم گھر کب جائیں گے۔ جسے آتا ہے ماتم چھوڑو ممبر، خدا کی قسم ممبر چھوڑو، جی کراں جی کراں جی کراں۔ مصائب پڑھ گیا سیدزادہ، خدا کی قسم بابا جلیس سے بڑا کمال مصائب پڑھ گئے، مجھے ایک روایت پڑھنی ہے بھائی، جی بھیا ہم گھر کب جائیں گے؟ ہاں جو بھی بولے ان کا شکریہ۔ زنجیر ہلا کر کہتی تھی، بالخصوص ایک بہن مولا شرم و حیا کی دولت سے نوازے، بالخصوص ایک بھائی، اللہ کرے تم پہ مان ہمیشہ ایسے ہی قائم رہے۔ یہ بہن اور میں لکھ بری ہاتھ نہیں بنانے، مولا دا واسطہ ہے، اگر اجازت دیں تو اگلا سوال بھی سنا دوں، مجھے 2 سوال پڑھنے ہیں میرے محترم۔ تماچے لگنے کے بعد بہن کہتی تھی بھیا گھر کب جائیں گے؟ حجت خدا اور امام زمانہ ہو کر جب بہن کے سوال کا جواب نہیں ہوتا تھا تو سید سجاد پھوپھی کی جانب دیکھ کر رو کر فقط اتنا کہتے تھے پھوپھی اماں دعا مانگ اب سجاد کو موت آ جائے۔ چھوڑو ممبر، عزت حسین کی قسم ہے، 2 اولادیں تھیں امام حسین کی جو کربلا سے بچ گئیں۔ میرے بھائیوں، آنسو نہیں آتا تو ماتم کرنا، ماتم میں تکلیف ہوتی ہے ہائے کرنا، اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو پھر اتنی رعایت دیتا ہوں کہ سر نیچے کر لینا، ایسا نہ ہو امام حسین کی ماں ناراض ہو جائے۔ میں جملے قیامت آمیز کہہ رہا ہوں، ورنہ ماتم یہ ہائے کی کوشش کرنا۔ بیٹی کہتی تھی گھر کب جائیں گے، کرتے ہو ہائے؟ بیٹی کہتی تھی گھر کب جائیں گے؟ امام حسین کا بیٹا کہتا تھا مجھے موت کب آئے گی؟ رکھیے میرے سر پہ قرآن، کوئی عجیب قسمت ہے، اور جو موت مانگتا تھا اسے قسمت گھر واپس لے آئی، اور جو جینا چاہتی تھی وہ شام میں جی کراں جی لکھ وری آکھاں جو جی وقت نہیں ہے، اگلی روایت سنو۔ جو موت مانگتا تھا وہ گھر واپس آ گیا، جو جینا چاہتی تھی وہ شام میں مر گئی، اور کیسے دنیا چھوڑی میں نہیں جانتا۔ رکھیے میرے سر پہ قرآن، آخری روایت سے جلدی ہو نہیں سکتی، کیسے میری بی بی نے دنیا چھوڑی میں نہیں جانتا۔ یہ میرے مولا کے پنجابی میں دھتسرا آپ کو تفصیل سے اور رقت آمیز لہجے میں سناتے ہیں کہ سادات پہ ٹوٹنے والی قیامتیں کیا کیا تھیں۔ میں فقط اتنا جانتا ہوں، امام سجاد علیہ السلام نے رسیوں میں بہن کو دفن کیا، دفن کرنے کے بعد قبر کی تعویذ کو بند کیا، تعویذ قبر کو بند کرنے کے بعد سید سجاد نے قبر کی 35 سر مارا، سر مارنے کی دیر تھی پیشانی پھٹی اور خون شروع ہوا۔ باقر مولا قریب آئے، ہاتھ مان کے فرماتے ہیں او میرا غریب بابا، او میرا مظلوم بابا، او میرا زخمی بابا، او میرا تھکا ہوا بابا، بابا اتنا تو شام غریبہ نہیں روئے جتنا آج رو رہے ہو، بابا خیریت تو ہے؟ سجاد رو کے فرماتے ہیں باقر میں قبر تک روؤں گا، میں حشر تک روؤں گا، باقر جہاں تک میرا بس چلے گا میں وہاں، میرے بھائیوں تیاری کرنا، میں وہاں تک روؤں گا۔ بابا ہوا کیا ہے؟ رو کے فرماتے ہیں باقر میں مر جاتا، اور مجھے موت آ جاتی میں وہ منظر نہ دیکھتا۔ بابا کون سا؟ رو کے فرماتے ہیں باقر میں 4 سال کی بہن کو دفن کر رہا تھا، باقر میں تعویذ قبر کو بند کر رہا تھا، باقر میری نظریں پڑی ہیں، باقر میں نے دیکھا ہے قبر کے اندر میری 4 سال کی بہن کے ننھے لب ہل رہے تھے، اور باقر میں قریب چلا گیا ہوں، اور باقر شام کی زمین میں زلزلہ آیا۔ اب جو میں نے کان لگا کر سنا تو قبر کے اندر سے میری بہن رو کر کہہ رہی تھی بھیا سجاد میں قبر میں اپنے بابا
بابا حسین کو رونا چاہتی ہوں بھیا، میں جسے ماتم نہیں آتا وہ سر نیچے کر لے۔ اور بھیا میں قبر میں اپنے بابا حسین، غربت سنی، اپنے بابا حسین کو رونا چاہتی ہوں۔ مجھے شام کے لوگوں سے یہ پتہ کر دے، شام میں جو قیدی مر جاتا ہے اس کی قبر پہ شمر تو نہیں آتا نا؟ او سجاد مجھے ڈر لگتا ہے، اے عابد اس نے مجھے مارا ہے۔ مولا علی کی بیٹیاں